بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پچھلے ایک سال سے شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ پچھلے سال ریمنڈ ڈیوس نے 2 پاکستانیوں کو لاہور میں قتل کیا، وہاں سے تناؤ شروع ہوا۔ اس کے بعد پچھلے سال 2 مئی کو ایبٹ آباد آپریشن ہوا، اس ٹینشن میں مزید اضافہ ہوا، اور پھر جو اس کا نقطہ عروج تھا وہ پچھلے سال نومبر میں جو سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ تھا امریکہ کا، اس کے بعد پھر پاکستان نے نیٹو سپلائی لائن کو معطل کر دیا، اور اب 4 ماہ سے نیٹو کی سپلائی لائن معطل ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سپلائی لائن بحال ہو جائے، لیکن ابھی تک بحال نہیں ہوئی۔ اب پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ کیا پاکستان میں پارلیمنٹ ہی اصل فیصلہ ساز ادارہ ہے؟ کہیں پارلیمنٹ کے کندھے کو تو استعمال کرنے کی کوشش نہیں ہوگی؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا کیا مستقبل ہے؟ پارلیمنٹ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جناب ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قومی اسمبلی کے رکن بھی، اور ان کے ساتھ ہے جناب محمد مالک صاحب جو کہ دی نیوز راولپنڈی اسلام آباد کے ایڈیٹر ہیں اور کالم نگار ہیں۔ احسن اقبال صاحب، یہ آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اب ان کا فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی جس کے آپ بھی رکن ہیں؟ شکریہ حامد میر صاحب، میں پہلے بھی یہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں۔ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اہم ہیں، اور خاص طور پر اس خطے کے اندر جو مستقبل کی ڈیولپمنٹس ہیں، بالخصوص افغانستان سے انخلا غیر ملکی فوجوں کا، اور یہ جو اگلے 2 سال ہیں اس میں اگر پاکستان کے اندر ہم اپنی حکمت عملی درست رکھیں تو پاکستان ایک بہت اہم کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قیادت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، چونکہ یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے، یہ NRO کی وجہ سے ایک سیاسی فیور کے نتیجے میں آئے، ان کے اندر اتنی استطاعت یا طاقت نہیں ہے کہ یہ فریلی نیگوشیٹ کر سکیں۔ دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات کا سب سے بڑا جو تضاد ہے وہ یہ ہے کہ 10 سالوں میں جتنے ہمارے ٹرمز آف انگیجمنٹ ہوئے وہ سب خفیہ تھے، اور آپ دیکھیے کہ ابھی تک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، پارلیمنٹ نے جو ریزولوشنز تھیں ہماری متفقہ، ان سب میں ہم نے کہا کہ جناب خدا کے لیے یہ تو بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں وہ جو جنرل مشرف دور میں ہوئے تھے یا اس دور میں ہوئے ہیں ان کو ایوان کے سامنے پیش کریں۔ آج تک وہ معاہدے قوم کے سامنے یا پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آئے، اور میں یہ اوپینین ہولڈ کرتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ خفیہ سفارتکاری کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نئی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے کا ہوا تھا، چونکہ یہ ملک بدل گیا ہے۔ اب پاکستان کے عوام بہت باخبر ہیں، پاکستان کی سول سوسائٹی بہت باشعور ہے، پاکستان کا میڈیا بہت آزاد ہے، پاکستان کے اندر لوگوں میں بین الاقوامی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ میڈیا کا جو ریولوشن ہے، لوگوں کے ڈرائنگ رومز میں، ان کے بیٹھکوں میں، ان کے چائے کے سٹالوں کے اوپر عالمی واقعات بیم کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو پہلے ہوتا تھا کہ چند وزارت خارجہ کے بابو یا چند لیڈر بیٹھ کے خارجہ پالیسی طے کر لیتے تھے، اب وہ معاملہ نہیں ہے، اب 18 کروڑ لوگ اس کے اندر شریک ہیں۔ لہٰذا میرے نزدیک پارلیمنٹ کے اندر جو بھی حکومت اب کارروائی کرنا چاہتی ہے وہ شاید اپنی کسی مجبوری کی بنا پہ راستے کھولنے چاہتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ اس فیصلے کو خود ذمہ داری قبول کر سکے، وہ پارلیمنٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب، آپ کی حکومت نیٹو کی سپلائی لائن کو بحال کرنا چاہتی ہے، لیکن آپ میں یہ اعلان کرنے کی اخلاقی جرت نہیں ہے، تو اب آپ پارلیمنٹ کا کندھا استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن احسن اقبال صاحب تو پارلیمنٹ میں آپ کے اس فیصلے کی حمایت نہیں کریں گے؟ حامد میر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نیٹو سپلائی کیا بند ہے یا کھلا ہوا ہے؟ آپ کے بقول بند ہے۔ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب شروع دن سے سلالہ چیک پوسٹ کے بعد نیٹو سپلائی ایک دم بند ہوا؟ مجھے نہیں پتا، آپ حکومت ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے میڈیا کے تھرو میں پوچھنا آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا بند ہوا؟ اور یس بند ہوا، جس کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، یعنی نیٹو کے تعلقات اور پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نیٹو کے سپلائی کو بند کیا، ہماری حکومت نے بند کی، جس کے متعلق ان کی اچھی رائے ہو یا بری، ان کی ذاتی رائے یا پارلیمانی رائے ہے، لیکن میری رائے کے مطابق ہم نے بند کیا۔ یہ بھی اسی گورنمنٹ کو کریڈٹ ہے کہ جس نے اتنے بڑے تپڑ کو جو روک کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور اس کو سامنے سے روکا۔ نمبر 1 بات۔ نمبر 2، دیکھیے، امریکن یہاں اس ریجن میں جو پالیٹکس ہے
اس کو میں اپنے اینگل سے سوچتا ہوں، پیپلز پارٹی کے اینگل سے ہٹ کر کے بھی ایک اینگل ہے جو میری اور ذاتی رائے ہے، کیونکہ یہاں پر میں جو بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے حوالے سے یا حکومت کے وزیر کی حیثیت سے میں نہیں ہوں، نمائندہ ہوں ایک پارلیمانی وفد۔ دیکھیں، انڈینز اور رشینز یہاں جو کچھ بھی کریں گے، امریکہ اس وقت تک آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ میں آپ بالکل میرا اینگل ہی بالکل الگ ہے۔ مضبوط پاکستان امریکہ کی ضرورت ہے، یاد رکھنا۔ مضبوط پاکستان امریکہ کی ضرورت ہے۔ مضبوط پاکستان امریکہ کی ضرورت ہے، اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ریجن کی طاقتور طریقے بڑھتے ہوئے طاقتوں کے سامنے، جس میں چین، انڈینز اور رشینز، جو کہ چیلنج ہو سکتے ہیں امریکن سوسائٹی کے لیے، جو کہ چیلنج کا باعث بن چکے ہیں اقتصادی طور پر یورپ کے لیے، اس میں کسی صورت میں بھی امریکنز اور یورپینز نہیں چاہیں گے کہ آپ پاکستان جو سنٹرل ایشیا کی جو سنٹرل ایشیا کا ٹھیل ہے اور ادھر سے چین کے ساتھ منسلک ہے، کبھی بھی آپ کو ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے۔ ہم تھوڑے سا مضبوط بگڑے ہوئے ساتھی یا بھائی کا کردار تو ادا کر سکتے، بیٹے کا کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن آفٹر آل امریکہ کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم اور آپ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ مثلا نواز شریف صاحب کا زمانہ ہے، بہت پیچھے تھوڑے سے ایک لمحے کے لیے میں چلا جاتا ہوں، نواز شریف صاحب معمولی سی بات پر بھی چائے پر ادھر ہی جاتے ہیں جہاں پر امریکہ ہے، کسی اور کے دروازے پر نہیں جاتے۔ لیکن آج ہم اپنے دروازے پر امریکہ کو روک بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی تعلق داری چاہے کچھ بھی ہو، پولیٹیکلی چاہے کچھ بھی ہو، انڈیا کی اقتصادی طاقت، رشیا کی وہ بدلے لینے والی پالیٹکس، وہ انڈیا اور رشینز اس بلاک کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور آپ پاکستان کے ساتھ واحد ایک راستہ ہے۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک آپ رشینز کے ساتھ نہیں گئے، آپ امریکہ کے ساتھ گئے۔ امریکہ نے شروع دن سے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا، شروع دن سے آپ کا ساتھ دیا، اور اس وقت آپ کی جو چینج ہے ٹورڈز چائنا مجبور ہے امریکن پالیسیز کو یکساں رکھنے کا۔ یاد رکھنا، کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ چائنا مقابلہ کرے گا امریکنز کا، نہیں کرے گا، اس لیے کہ امریکنز کا پیسہ اور چائنا کا پیسہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے فکس ہو چکا ہے، امریکنز کا پیسہ ان کے پاس گھس چکا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ فوراً ریشنل طریقے سے ان باتوں کو ہم نہ لیں کہ ہمارا امریکہ سے تعلق داری بیک گھنٹہ ایک بٹن ہے ہم اس کو بند کر دیں گے، نہیں، ہمیں چلنا ہے پوری دنیا کے ساتھ۔ امریکہ آپ کو خراب ہونے نہیں دے گا، اور آپ امریکہ کو خراب ہونے کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ آپ کی ضرورت اور ان کی ضرورت دونوں یکساں ہیں۔ مالک صاحب، آیت اللہ درانی صاحب کی گفتگو سننے کے بعد آپ کا کیا اندازہ ہے، کیا تجزیہ ہے، کیا ان کی حکومت نیٹو کی سپلائی لائن کھول دے گی؟ دیکھیں، انہوں نے تو پارشلی کھول بھی دی ہے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ انسانی وہ جو قدروں کے طور پہ کیا کہیں گے آپ اس کو کہ جی فوڈ سپلائیز چلی جائیں۔ ایئر کوریڈور کبھی بند نہیں ہوا تھا جو فضائی راہداری تھی، تو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ آپ کے ہاں لینڈ روٹ جو تھا، گراؤنڈ روٹ تھا، وہ بند تھا، لیکن اب اصل میں وقت وہاں آ رہا ہے کہ اب ٹائم بھی کافی گزر گیا سلالہ کو، اب سب کے غصے بھی کافی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، بہت حد تک میسیجز بھی چلے گئے ہیں، آ گئے ہیں۔ ابھی ٹیکٹیکل لیول پہ آپ کی کوآپریشن چل رہی ہے ان کے ساتھ، انٹیلیجنس ایجنسی سے کام کر رہے ہیں، ورکنگ گروپ لیول، ورکنگ گروپ وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ تھا، جو ایک ہائی لیول ایک جو تھیٹر لگا ہوا تھا۔ اچھا، یعنی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ بالکل کوآپریٹ کر رہی ہیں، بالکل کوآپریٹ کر رہی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، وہ آپس میں بالکل کام کر رہی ہیں۔ ایون اگر ہلری کلنٹن یا ہنا ربانی ابھی بات نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نچلی لیول پہ ورکنگ گروپ سے باتیں نہیں ہو رہی۔ اب وقت آ رہا ہے کہ جہاں آفیشیلی انہوں نے سرکاری سطح پہ ٹیکٹیکل لیول ٹاکس کو، جو آپریشنل لیول ٹاکس ہوتی ہیں، ان کو پالیسی کی سطح پہ لے جانا کا وقت آ گیا ہے کہ وہ آپ اس کو کیا کہیں گے، فرام ٹیکٹیکل لیول ٹو اسٹریٹجک لیول۔ اس لیے وہ اب وقت ہے کہ جہاں پہ بڑی ہی سمجھداری کی ضرورت ہے، وہاں پہ اب پارلیمان کا۔ اور میں احسن اقبال کی ایک بات سے مجھے حیرانی ہوئی کہ مجھے یاد ہے انہی کی پارٹی کہتی تھی کہ اب ہر مسئلہ پارلیمنٹ میں لائیں، اگر پارلیمنٹ میں لاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ یہ کوئی نیکی جو یہ ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے ہمیں پتہ ہے، یہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان کے بھی ہر 2 نمبر کام ہی کر رہے ہیں، لیکن جو ٹھیک کر رہے ہیں اگر یہ پارلیمنٹ میں لائیں تو پھر اس کو اگر آپ اس طرح رد کریں گے کہ پارلیمنٹ کا کندھا استعمال ہو رہا ہے، پھر آپ خود پارلیمنٹ کو آپ ارریلیونٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے دونوں کو اس میں آئیں۔ بات یہ ہے کہ اپنی اپنی پوزیشنز کلیئر کریں، ایک دوسرے پہ کرنے کے بجائے ان کی پوزیشن کلیئر آنی چاہیے کہ کس شرائط پہ پی ایم ایل این ری انگیجمنٹ چاہتی ہے، حکومت کس شرائط پہ کر رہی ہے، اور وہ دونوں جو ان کے فارمولاز ہیں وہ پارلیمنٹ میں سامنے آئے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ملک میں حق میں یہ ری انگیجمنٹ کی جیسے ہونی چاہیے۔
جی حسن صاحب. دیکھیں حامد، میں نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے، میں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ میں تو 2 مئی کا جب واقعہ ہوا اس کے بعد ہم نے ایک ریزولوشن پاس کی جس میں یہ بات طے کی گئی کہ ٹرمز آف انگیجمنٹ ری نیگوشیٹ کی جائیں، پاکستان امریکہ تعلقات کو ازسر نو مرتب کیا جائے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پارلیمنٹ نے تو فیصلہ دے دیا. سیکرٹری آف اسٹیٹ آئیں تو ایوان صدر کے اندر میٹنگ ہوئی جس میں 4 لوگ بیٹھے، صدر بیٹھے، وزیر اعظم بیٹھے، آرمی چیف بیٹھے اور امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ بیٹھی، اور پوری پاکستان امریکہ تعلقات کی نئی بنیاد طے کر دی گئی. کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا؟ کیا لیڈر آف اپوزیشن کو اعتماد میں لیا گیا؟ کیا پاکستانی قوم کو اعتماد میں لیا گیا؟ کسی کو نہیں پتا. پاکستان اور امریکہ تعلقات کے اندر قطعاً یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات توڑیں یا امریکہ کی غلامی اختیار کریں. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو امریکہ کی بھی ضرورت ہے اور امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. ہمیں ایک آبرومندانہ تعلق کا پلیٹ فارم بنانا چاہیے، جیسے ترکی کا ہے، ملیشیا کا ہے. ملیشیا ترکی بھی امریکہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، بلکہ ترکی تو نیٹو کا ممبر تک بھی ہے، لیکن اپنے قومی مفاد کو وہ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے دفاع کرنا ہے. تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ایک چیز بڑی اہم ہے. یہاں پہ دورانی صاحب نے کہا جی امریکہ پاکستان کو یہ نہیں چاہے گا، وہ یہ نہیں چاہے گا. انہوں نے کہا امریکہ ایک مضبوط پاکستان چاہتا ہے. دیکھیے امریکہ میں یہاں پر بدقسمتی سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ امریکہ کی پالیسی کیسے بنتی ہے. امریکہ کے اندر مختلف لابیز ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو آگے بڑھ کے تھام لے، وہ جو شعر ہے نا کہ جو ساغر و مینا اسی کا ہے ساقی جو آگے پڑھ کے تھام لے، وہاں پر آپ کو وہاں کے تھنک ٹینکس ہیں، وہاں پہ ان کی کمیٹیز ہیں، ان کے پروفیشنل سٹاف ممبرز ہیں، ان کے ایریا اسٹڈی سینٹرز ہیں، ان کے سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے وائٹ ہاؤس کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب آپ جائیں وہاں کسی کانگریس مین اور سینیٹر کے دفتر میں، آپ دروازہ کھولیں گے تو آپ کو انڈین اوریجن کا امریکن وہاں پہ اس کا سٹافر مل جائے گا. آپ کسی تھنک ٹینک میں چلے جائیں، وہاں پہ انڈین اوریجن کا امریکن آپ کو ان کا فیلو مل جائے گا. وہاں پہ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، 70% یونیورسٹیوں میں پاکستان کا مضمون انڈین اوریجن کے استاد پڑھا رہے ہیں. ہم نے جو ہیومن ریسورس لیول پہ اپنی پالیسی اور اپنے آبجیکٹیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، آج اس کا ہمیں سیٹ بیک ہے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ 60s میں اسرائیل کا یہ حال تھا کہ یہودیوں کو شدید قسم کے تعصبات کا شکار تھے وہاں پہ، لیکن انہوں نے اپنی ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ کی، اپنے بہترین دماغوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجا، بہترین دماغوں کو پالیسی ایریاز میں تھنک ٹینکس میں بھیجا. آج سارا امریکہ کی پالیسی ان کے شکنجے میں ہے. انڈیا نے اسی ماڈل کو استعمال کیا. ہمارے ہاں ہم نعرے زیادہ مارتے ہیں، لیکن جو ہوم ورک کرنے کا ہوتا ہے کہ اپنے مفادات کو فروغ دینے کے لیے جو ہمیں کام کرنا تو چاہیے، انڈائریکٹلی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کی سپلائی لائن بحال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہے ان کو آپ شفاف بنائیں، قوم کو اعتماد میں لیں. ہم دوبارہ نئے تعلقات بنا رہے ہیں، کس طریقے سے ہم نے قومی خود مختاری کو یقینی بنا لیا ہے، کس طرح ہم نے پاکستان کے مفادات کو یقینی بنا لیا ہے. آپ اس کو شفاف طریقے سے کریں مالک صاحب تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. کوئی آئیڈینٹیفائی کریں گے 2 3 4 5 بڑے بڑے ایشوز کون سے ہیں جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان طے ہونے بہت ضروری ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک جو ایران گیس پائپ لائن کا ایشو ہے یہ بہت سیریس ایشو ہے، اور یہ اس حد تک ایشو جا چکا ہے کہ جس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان اس پروجیکٹ کے آگے گیا تو جو ایران والا ایشو ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن گیا، اور یہ اس نوعیت کا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز آپ سے افیکٹ ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اگر وہ پاکستان کو کچھ دوسرے معاملات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی جو سی اپنی ری نیگوسیشن کرنی چاہیے اور ری انگیجمنٹ کرنی چاہیے. ہمیں بھی اس کے کچھ تناظر میں اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف پاکستان اور نیٹو کی جو ٹریڈ ٹاک ہے، یہ روٹس سے ہیں، ان کو ہم صرف افغانستان کی سڑک کے طریقے سے نہیں دیکھ سکے. ہمیں اس میں ایران والا چیز آنی چاہیے کہ کل کو ہم اگر ایران سے بیک آف نہیں کرتے ایگریمنٹ سے اور انڈیا امریکہ اس پہ ایک بہت بڑا سٹینڈ لیتا ہے تو اس کا اس وار آن ٹیرر پہ کیا ہوگا. بیکاز یہ انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے پاکستان کو ایران والے ایشو پہ رگڑنا زیادہ ضروری ہے کہ جیپرڈائز کر دیں ساری چیز کو پاکستان کا رول اور افغانستان. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھائے گی یا بیک آف؟ دیکھیں جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس آئیں پرائم منسٹر کی، جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس آئیں ہینا ربانی خیر کی، وہ تو بڑی سٹرونگ تھی، لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنس کی ایک بعد میں تو اس میں امید کا عنصر زیادہ تھا کہ ہمیں امید ہے کہ ایران اپنے مسئلے ٹھیک کر لے گا اور یہ چیز وہاں نہیں جائے گی. ہینا ربانی خیر صاحب پبلک پوسٹنگ بہت زیادہ تو نہیں کر رہی؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن اصل چیز جو پاکستان کی ہے، پاکستان کو تو دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ بری ترین سچویشن کے لیے یو پریپیئر فار دا ورسٹ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. آپ کو امریکہ سے ایک بات طے کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنی پائپ لائن جاتے ہیں، آپ آلٹرنیٹیوز ہمیں بتائیں، یا تو ہمیں اس کا متبادل دے دیں،
یہ نہ بتائیں کہ 5 سال کے منصوبے نہ بتائیں کہ کیا ہوگا، وہ منصوبہ آپ کا 2 سال کے اندر مسائل حل کرتا ہے۔ اگر آپ اس کا 24 مہینے کا آلٹرنیٹو ہے ہمارے لیے، آپ دے دیں، ہو سکتا ہے ہم چھوڑ دیں اگر ہمارے ملک میں مفاد میں ہے، لیکن اس چیز کو کہنا کہ کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا، جس طرح اقبال احسن کہہ رہے تھے، آپ نے اپنی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے، امریکہ کی اپنی پرائرٹیز ہے، ان دونوں کو ہم نے ایک جگہ جا کے ملانا ہے کہ جو ہماری پاسبل جہاں پہ ہماری چیزیں ہم آنگی ہے وہ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے، جو باقی آپ کاٹیں۔ اس میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ دیکھیے امریکہ کو لینڈ روٹ دینا چاہتے ہیں وہ بالکل دیں، لیکن میں 2 چیزوں کو کہوں گا کہ ہمیں بھی بہت سختی سے 2 ایکسیس نیگوشیٹ کرنے چاہیے۔ ایک ایکسیس ٹو امریکن مارکیٹس، دیکھیے جو پاکستان کی کاٹن کی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو ٹیرف ہے وہ چائنا اور دوسرے ممالک سے زیادہ ہے۔ ہم کتنی دیر سے اس پر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو مارکیٹس میں ایکسیس ہے پاکستانی مصنوعات کو دی جائے، اور دوسرا امریکہ کی جو اچھی یونیورسٹی ہیں، MIT ہے، اسٹینفورڈ ہے، ہارورڈ ہے، جو اچھی یونیورسٹی ہیں، ہمارے 1000-2000 طلبہ کے لیے ایکسیس لائیں، چونکہ ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو آپ لینڈ روٹ کھول دیں، اس کے لیے اس کے بدلے میں آپ پاکستانی کاٹن کو امریکہ میں ایکسیس دیں اور پاکستانی اسٹوڈنٹس کو امریکی یونیورسٹی میں داخلہ دیں۔ آپ ڈرون حملوں کے بارے میں اتنے کنسرن کیوں؟ میں نے وہ پہلے بھی آپ سے کہا، میں نے سب سے پہلے کہا کہ خود مختاری جو ہے اس کو آپ یقینی بنائیں۔ خود مختاری پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈرون حملوں کا ہے کہ امریکہ ہماری سوورینٹی کو رسپیکٹ کرے، وہ اس بات کی ضمانت دے کہ پاکستان کی سوورینٹی کو رسپیکٹ کرے گا اور پاکستان کی یہ اس طرح یک طرفہ خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو اکنامک ایشوز ہیں اس میں گیس پائپ لائن ہے، اس میں امریکہ کی مارکیٹ تک ایکسیس ہے، اس میں امریکہ کی یونیورسٹیوں تک ہے، تو ایک جامع پیکج آپ کریں کہ جس میں پاکستان کے تحفظات ہوں۔ پھر افغانستان کے اندر جو امریکہ کر رہا ہے اس میں پاکستان سٹیک ہولڈر ہے۔ دیکھیے اگر آپ یک طرفہ طور پہ افغانستان کی کوئی چیز کر کے جاتے ہیں، اب میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں کہ بڑے کم لوگوں کو اس کا اندازہ ہے کہ 2014 کے بعد جب افغانستان کی وار اکانومی شیٹر ہوگی تو کتنا بڑا ایک نئی لہر آئے گی افغانستان سے ریفیوجیز کی پاکستان میں، جو پھر معاش کے لیے جو وہاں کی اس وقت پوری وار اکانومی پہ کام چل رہا ہے، لوگ بے روزگار ہوں گے، ان کے پورے ٹرکس ہیں جو بے روزگار ہوں گے، وہ ٹرک سارے سینکڑوں کی صورت میں پاکستان کی طرف آئیں گے۔ ہماری ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا کیا ہوگا، ہماری لیبر مارکیٹ کا کیا ہوگا؟ یہ سارے وہ کنسرنز ہیں کہ جس کے لیے ہمیں بیٹھ کر ایک بڑا ہولسٹک ان سے بات چیت کرنے چاہیے، تاکہ پاکستان پہ بھی اس کے جو مفادات ہیں اس کو ہم سیکیور کر سکیں۔ درانی صاحب، اب تو احسن اقبال صاحب نے بھی کہہ دیا کہ لینڈ روٹ دیں لیکن کنڈیشنل، انہوں نے کچھ کنڈیشن لگائی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ امریکہ جو ہے اس ایک مضبوط پاکستان اس کی ضرورت ہے، تو پھر اگر امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان مضبوط ہو جائے تو پھر امریکہ جو ہے اس کو ایران سے جو ہم گیس لینا چاہتے ہیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ کیا امریکہ کو نہیں پتا کہ ہم گیس کی کمی کا شکار ہیں؟ دیکھیں کمی بیشی یہ مملکتوں کی لڑائی اور ایریاز کی لڑائی میں وہ آپ کے لیے وہ احسان مندی کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ انڈیا، رشیا، ایران، یہ ایک طریقہ کار ہے مملکتوں کا جو ایک دوسرے سے رابطے میں ہے۔ جب انڈیا کا رشیا کے ساتھ اور رشیا کا ایران کے ساتھ رابطہ ہے نا، اس میں گیٹ پر تو ہب آپ ہے نا، گیٹ وے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ مضبوط پاکستان ان تینوں ممالک کی یکجہتی کے بعد امریکہ کا کیا بنے گا اقتصادی طور پر؟ دوسری بات یہ ہے کہ بیچ میں چائنا تو بالکل بیک سائڈ پر ہے نا، چائنا کو تو بالکل پیچھے رکھ کر کے ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم بات نہیں کر رہے کہ چائنا کسی صورت میں آپ کے پاس انٹری پوزیشن پہ آج ہو یا کل ہو، آپ کے پاس یہ جو ابھی اس دن ایک کارڈ چھوٹا سا کھیلا گیا نا بلوچستان کا، دکی ایک پینک کر کے انہوں نے ایک فارمولہ دے دیا کہ یہ ضرورت ہے۔ امریکہ آج ہو یا کل ہو پاکستان کے فوجی معاملات سے ہٹ کر کے آپ کے ڈیولپمنٹ پر وہ آ کر کے فنڈنگ اور کاروبار کرے گا آپ کے پاس، آج نہیں تو کل اس کو کرنا پڑے گا۔ جہاں تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے گیس پائپ لائن کے ساتھ، اس نے آپ کو کہا کہ ایران گیس پائپ لائن کے بجائے آپ ترکمانستان کا ٹپی گیس پہ چلے جاؤ، یس۔ نمبر 2، اس نے آپ کو اس دن طالبان کے بدلے میں، مذاکرات کے بدلے میں آپ کے پاس اس نے کھول دیا نا دوحہ میں طالبان کا آفس کھول دیا بھائی، تو اس کے بدلے میں آپ کو LNG اور LPG اور آپ کے پہلی دفعہ آپ کے مذاکرات شروع ہو گئے دوحہ میں، تو آپ کا پرائم منسٹر پہلی دفعہ چلا گیا وہاں سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ بس یہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ نہیں کام نہیں ہوا۔ یہ بات میں نے کب کہا کہ نیٹو سپلائی چھوڑ دو اور صرف 2-4 کارٹن، میں نے سائیں کو تنگ کرنے کے لیے صرف اتنا بتا دوں کہ اگر کاٹن کے 2-4 بیل اگر وہ گانٹے اگر پہنچ جائیں ادھر
تو کیا فرق پڑ گیا اگر امریکہ نہیں پہنچ گئے؟ اور جو آپ نے سپلائی لائن کے متعلق جو اسٹینڈ لیا تھا، ڈرون پر جو اسٹینڈ لیا تھا، اگر کاٹن کے 2-4 گھنٹے جانے کے بعد کیا یہ پالیسی ختم؟ نہیں۔ لیکن اس وقت میں بتا دوں، اس وقت اس ملک میں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور طریقے سے ہم اپنے قوم کے اندر آپریشن کر رہے ہیں۔ آج کوہاٹ میں کیا پوزیشن ہے؟ ہنگو میں جو آپریشن ہو رہا ہے مکمل ایک آپریشن ہو رہا ہے، بلکہ ہم اپنی تمام طاقت اور فضائیہ استعمال کر کے کام کر رہے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ہمیں بہت کچھ پالیسیز اپنے اندر سے بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ مثلا وہ کیمپس جو اس وقت افغانستان میں یا کسی جگہ پر کشمیر میں ہم پاکستان کے خلاف آپریٹ ہو رہے ہیں، امریکہ کو ان کے متعلق ہمیں ان کے متعلق کنسرن ہے، باقی چیزوں پر نہیں ہے۔ باقی چیزوں تو ایک بزنس ہے۔ افغانستان کو راستہ دینا کابل کے پانی کو راستہ دینے کے مترادف ہے۔ وہ آپ اگر اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو راستہ دینا پڑے گا افغانستان کو۔ مالک صاحب جو ہے اس پہ یقیناً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد محمد مالک صاحب سے بات کرتے ہیں۔